سر کچھ لوگ اپنا گھر بنواتے ہیں، اس کا جو ڈیزائننگ وہ اس طرح کراتے ہیں کہ اس میں خود بھی رہیں اور اس کو ایک پورشن کرائے پہ بھی دے سکیں۔ کچھ لوگوں کا اوپینین ہے کہ گھر اپنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور اس کو جو ہے نا کمرشل پوائنٹ آف ویو سے یا رینٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی دوسرا پورشن نہیں بنانا چاہیے۔ تو آپ کا کیا اوپینین ہے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، اس پہ میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں آپ کو اوور آل ایک پکچر دے دوں کہ کیا ہونا چاہیے آئیڈلی۔ دیکھیں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے نا تو اس کو اچھی طرح سے شکر گزار ہونا چاہیے آپ کو اللہ کا، اس کو اچھی طرح استعمال کرنا چاہیے۔ وہ اللہ نے آپ کو انعام دیا، اس قابل سمجھا کہ آپ کو وہ چیز دی ہے تو اس کے اوپر اس طرح کرنا چاہیے۔ دراصل جو لوگ بزنس مائنڈڈ نہیں ہوتے یا جو لوگ جو ہیں اپنے ابیلٹیز کے اوپر کام نہیں نہ کرتے تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک پورشن میں خود رہ دیتے ہیں اور ایک پورشن کرائے پہ لگا دیتے ہیں۔ اب وہ پھر کمپرومائزنگ سچویشن میں آ گئے، یعنی اللہ نے ان کو تحفہ دیا، گھر دیا، اور انہوں نے اپنے لیے پھر ایک مشکل مصیبت جو ہے نا وہ سامنے کر لی کہ بھئی وہ ڈسٹربنس ہے، چک چک ہے بار بار۔ تو اس میں ہونا یہ چاہیے، جو میرے کیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنی زندگی کو کمفرٹیبل بنانے کے لیے جو چیز آپ کے پاس اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے لوگوں کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ رینٹ کار میں بھی لگا رہے ہوتے ہیں اور خود موٹر سائیکل پہ یا کسی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ نعمت کو اس طرح سے پورا بھرپور طریقے سے انجوائے نہیں کر رہے ہوتے، اللہ نے ان کو دی ہے۔ تو آپ کو جو چیز ملے نا، جیسے گھر ہے تو اس کو پورے گھر میں آپ رہیں، بچوں کے رومز ہیں، سیپریٹ اسٹڈی ہے، گیسٹ کا ایریا ہے، کچن ہے، لانچ ہے، اور واش روم سیپریٹلی ہے۔ پاکستان میں یہ چیزیں بہت ارزاں اور آسان ہیں۔ یو کے میں چلے جائیں، نیا واش روم جو ہے نا ایک سے دوسرے واش روم میں کتنا بڑا کاسٹ ہوتی ہے، ٹیکس ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو پورا اس طرح سے یوز کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی وہ آمدنی کا ایک ذریعہ ہے یہ وہ۔ دیکھیے، آلویز فوکس کریں آپ بڑی آمدنی کو، چھوٹی چھوٹی آمدنی کو کریں، یہ برا نہیں ہے، لیکن جب آپ بڑی آمدنی کی طرف جائیں گے نا تو پھر آپ کو اصل میں زندگی کا مزہ آئے گا۔ بزنس میں یہی ہوتا ہے، ایک بزنس مین ہے وہ آفس کے بھی کرایہ دے رہا ہے، گھر بھی زیادہ بزنس مین نے کرایہ پہ رکھا ہوتا ہے اور وہ اپنے پیسے کو انہوں نے بزنس پہ لگایا ہوتا ہے اور وہاں سے ان کو بہت بڑا انکم آ رہی ہوتی ہے اور وہ کرایہ دے رہے ہیں اور ایک زندگی اچھی جی رہے ہیں، گاڑی رکھی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو جو اپروچ ہوتی ہے نا ان لوگوں کی کہ جن کو یہ زندگی میں ان کو یہ پتہ نہیں کیسے سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ زندگی میں مواقع لمیٹڈ ہیں، آمدنی کم ہے، زیادہ آمدنی ہو نہیں سکتی، ہم آگے گرو نہیں کر سکتے، یہ پتہ نہیں کیسے وہ یہ جو پلان ہے، یہ جو فلسفہ ہے وہ بائی کر چکے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کبھی بھی زندگی میں یہ فلسفہ بائی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، لوگ اربوں روپے کے پراپرٹیز بنا رہے ہیں، وہ کیسے بنا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ پوچھیں گے تو آپ کو بھی راستہ مل جائے گا کہ وہ اس طرح سے بنا رہے ہیں، وہ اس طرح سے سوچتے ہیں، وہ یہ پڑھے ہوئے ہیں، ان کی یہ ایجوکیشن ہے، وہ اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں، ان کا لائف سٹائل یہ ہے، ان کے سوچنے کے انداز یہ ہے۔ تو یہ ایک پور مائنڈ سیٹ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس چیز پہ ہی زیادہ ایمفیسائز کر دیں کہ جس کی وجہ سے اس کی اپنی جو زندگی ہے وہ کمپرومائز ہو جائے، اور ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کی یہ نشانی ہے کہ وہ گرو کرے، وہ نئے آمدنی کے مواقع کریٹ کرے، چاہے چھوٹا سا ہو، لیکن وہ جتنی نئی چیزیں کریٹ کرے گا نا اتنی چیزیں ایکسپینڈ ہو جائیں گی، اتنی چیزیں بڑھ جائیں گی اور اتنا اس کا ڈفرنس کریٹ ہو جائے گا عام پاکستانیوں سے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ 20% لوگ جو ہیں وہ بالکل غربت کے ساتھ سے نیچے اور ایک عجیب و غریب زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جو 20% لوگ ہیں وہ بہت پیسہ کما رہے ہیں، وہ بہت گرو کر رہے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہے، ان کا لائف سٹائل مختلف ہے، وہ بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں، ہوٹلز میں اسٹے کرتے ہیں، انٹرنیشنلی وہ ٹریول کرتے ہیں، مہنگی ایئر ٹکٹس لیتے ہیں، اندرون ملک وہ باہر ٹریول کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے، ڈفرینٹ فلسفی ہے جو پیچھے کام کر رہی ہے۔ تو ہمیں گروتھ مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے، ابنڈنس مائنڈ سیٹ بنانا چاہیے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اندر وہ اہلیت صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کہ کیسے ہم اپنے وسائل زیادہ کما کے ایک خوشحال زندگی جی سکتے ہیں، اور بجائے کہ ہم پورشن کرائے پہ دیں، ہمیں کھلے کشادہ بہترین گھر میں رہنا چاہیے تاکہ ایک ہی دفعہ زندگی ملی ہے اور بچوں کو اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو وہ بھرپور انجوائے کریں اور ایک بہترین زندگی جئیں۔ پراپرٹی انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔